الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ میں ملیشیا میں تھا، ایک گھر میں بات چیت تھی، بیان کے بعد گھر میں مسورات پردے میں توبہ کلمات کہہ رہی ہوں، تو ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت کے کلمات کے شروع میں کلمہ طیبہ پڑھتے اور پھر آگے توبہ کلمات میں۔ وہ سپیکر میں آواز جا رہی تو کلمہ طیبہ پڑھا، آخر میں درود شریف پڑھا تو آہستہ سے، لیکن وہ سپیکر میں آواز جا رہی تھی تو وہ سپیکر میں آواز اونچی چلی گئی اور ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ کلمے کے تو 2 جز ہیں، آپ نے یہ تیسرا جز کیسے ملا لیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کے لیے ہر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکات عالیہ اور دیگر مفتیان کرام یہی فرماتے ہیں کہ کلمے کے آخر میں جب درود شریف پڑھیں تو کچھ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لہجہ بدل کر پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جاتا ہو۔ پھر مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بار بار ذکر خیر آئے تو ایک ہمارے بہت سے اکابر حضرات علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، فرمایا 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخت میں اٹھیں گے۔ دیکھو آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، ہمارے بزرگ محبت سے آس پاس ہے، رات میں سرگودے میں تھا، وہاں پر ماشاء اللہ بڑا مجمع الحمدللہ کوئی 1 لاکھ کے قریب شاید مجمع ہو، کانفرنس ختم نبوت کانفرنس، لوگ آس پاس سے دور دراز سے بڑی محبت سے آئے ہوئے۔ اللہ نے دین کی محبت اور پیاس اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ ہاں بھائی فاروق صاحب، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، یہ کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی، میں گھر میں گیا، گھر میں وہاں پر نے کچھ کپ رکھے ہوئے کپ کہنے لگے یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں، یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں، انعام میں وہ کپ رکھے ہوئے بھائی عمر دیکھے ہوں گھروں میں، بعض بچے کہیں کوئی وہ انعام جیت لیتے ہیں تو ان کو وہ انعام میں کپ وغیرہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو دنیا کے انعام کی حقیقت کیا ہے شیخ، وہ ہے اس میں آپ چائے نہیں پی سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بالکل فارغ رکھے ہوئے اگر دنیا کے انعام کی حقیقت کی حالت ہے۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے، کتنی بڑی کمائی کی ہے، یہ ہے اللہ انعام۔ کہ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ ہے کمائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یہ کرکٹ میں جیت، یہ کپ والا جیت لے، تم نے اس جیت سے کون سا کشمیر تم نے فتح کیا ہے؟ ہاں یہ کوئی جیت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اصل جیت آخر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اصل آپ کی جیت یہ نیکی کی جیت ہے، خدا خوفی کی، ہاں یہ جو خدا خوفی کے جذبے سے جو آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، یہ ہے جیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب و زینت و تفاخر بینکم یا وہاں فلسطین میں وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ بے حسی ہے، بے حسی بغیر کی ہے، اور وہاں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں یہ کیا جیت ہے؟ یہ دنیا کنارے پر لگی ہوئی اور تم تماشے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے میرے کر رہا ہے جو نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے، ہر روز پردے اٹھ رہے ہیں، ہر روز پردے اٹھے ہیں، کبھی کل ایمان کی تقویت کے لیے آخری گھڑیوں سے پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ مغفرت پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، اللہ میاں کے پردے بڑے باریک کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ارے شیخ صاحب آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر رہیے، بلکہ ہمارے بھائی فاروق صاحب ہیں، ماہی سلطان صاحب ہیں، اور پیچھے میں ایک اور دو بزرگوں کا نام پوچھ رہا ہوں، پہلے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پیچھے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں، اور ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بزرگوں کو، نام مجھے معلوم نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ، یہ نہیں کسی کا نام نہ لوں تو یہ مطلب نہیں کہ نہیں، دل محبت سے ادب و احترام، ہم جن کے لیے جمع ہیں ان کو سب کے نام معلوم ہے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں آکنا، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں یہ پورا مجمع زمین پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی ہے، اللہ ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، کیا کروں بھائی فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہاں بیٹھتا ہوں بس اللہ آپ کی رحمت سے، آپ حضرات کی نیک مجلس کی برکت سے مضمون اللہ ڈال دیتے ہیں، کئی مضمون آتے رہتے ہیں ذہن میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ اپنی بس اللہ ہی اپنی رحمت سے کہلوا دیتے ہیں، جو بات بھی اللہ اپنی رحمت سے کہلواتے ہیں۔ رات بھی جلسے میں کر رہا تھا، اللہ آیت المجالس میں جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے، قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، پالنے والے لے رہے ہیں، ہم نہیں پالنے والے، ہم تو ایک بہانہ ہے، اب پالنے والی ذات کو اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ ربوبیہ کی ذکر کی ہے، پالنے کی ذکر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اس صفت کا ہم کرشمہ پورے جہان میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب مخلوق کو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رب کا منع وہاں رب میں نے تربیت، اور تربیت کا معنی وہاں بیضاوی میں لکھا ہوا ہے تبلیغ شیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔
ایک چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا لگا، یہاں لتری اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنی دین پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے اللہ، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے اللہ، یہ گندم مٹی سے نکلتی ہے اللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو ایک دفعہ پھر کہو اسی طرح ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، اور اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہیں، موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہیں، اور موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ ان سے بھاری ہے، یہ داؤ عمل ہے، عمل کا گھر ہے اللہ، یہاں اسی پردے یقین بڑھا رکھے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اے بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا ہے۔ اگر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اگر ہم ان آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے یقین کا چشمہ لگا لیں، پھر تو پردہ ہے ہی نہیں یار۔ یہ اپنی آنکھوں پر یقین رکھے پھر پردہ ہے، رب کے فرمان پر یقین رکھے تو کوئی پردہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے، علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ ہم نے حضور کی پیاری مبارک زبان سے سن لیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ہمیں آپ کے فرمان پر اتنا پختہ یقین ہے، اتنا پختہ یقین، اگر پردے ہٹا کر جنت اور دوزخ ہمارے سامنے کر دی جائیں ہمارے ایمان میں ایک ذرے کا اضافہ ہی ہوگا۔ یہ ایمان اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نواز اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ آج کے دن کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے اللہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے۔ مجھے امید ہے آج صبح سے لے کر اب تک کے اعمال کا محاسبہ کریں گے، مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ نہ ہونے کے برابر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ سب نے صبح کی نماز اللہ کا شکر پڑھی ہوگی الحمدللہ، میں بھی سفر سے پہنچا تو اللہ کا شکر نماز پڑھی جاؤں۔
آپ سب نے پڑھی ہوگی الحمدللہ. یہ سارا وقت آپ کا نیکی میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی کی زبان سے غیبت نہیں کی الحمدللہ. کوئی زبان سے کوئی خلاف واقعہ کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی الحمدللہ. الحمدللہ کانوں سے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی الحمدللہ. یہ سب یہ محاسبہ ہو رہا الحمدللہ. ہاتھ الحمدللہ نیکی کی طرف بڑھے گناہ کی طرف نہیں. پیروں سے ہم نیکی کی طرف چل کر گئے یہ سارے قدم نیکی کے. کوئی ہو جائے بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا. معافی یہ توبہ کا سلسلہ اللہ اس لیے رکھا, یہ معافی کے لیے رکھا. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خاتون انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں ان کو اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ میاں کے خواب میں تو خواب میں اللہ میاں سے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں, میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو دوزخی ہے, دوزخی ہے. اور پریشان کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دوزخی ہے, اب میرا کیا بنے گا. تو ان کے خاتون کے ایک رشتہ دار طالب علم تھے غالباً, انہوں نے مجھے فون کیا, مجھ سے پوچھا کہ خواب میں ان کو اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو دوزخی ہے. اب مجھے بھی خواب کی کوئی تعبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی. میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دوزخی تو ہے پھر اور کسی کے لیے اور کسی میں کیا مجال ہے کہ وہ جنت میں پہنچا دے رہا. دیکھو بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی, اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے پھر میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. پھر ایک ساتھی کے ذریعے ہر کی خدمت میں ہے, ہر کی خدمت میں ایک ساتھی کو بھیجا کہ میرے حضرت سے اس کی تعبیر پوچھیں. تو ساتھی نے جا کر حضرت سے تعبیر پوچھی کہ حضرت ایک اور نے خواب میں ان کو اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی تو دوزخی ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے بغیر کسی تأمل کے فوراً اس خواب کی تعبیر بیان کی. فرمایا جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے, کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو کوئی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا, بس آپ توبہ کریں اور سیدھی جنت میں جائیں. الحمدللہ کیسی پیاری بات آ رہی ہے. یہ ہے بڑوں کے سائے کی برکت. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک آخرت کے جہان سے پردے نہ اٹھیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حتیٰ کہ 100 سال کا کافر صدق دل سے آخری سانس میں کلمہ طیبہ پڑھ لے, 100 سال کی کفر و شرک کی گندگی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاک اور صاف ہو جائے گی, اور موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں. کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں, خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں, اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں, کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ, وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ. دیکھو گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کو استعمال کرنا ہے. وہ تو حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بیت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے,
گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت کو استعمال کرنا پڑے گا، اور ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر چل جائے کوئی سانپ ہو رہا ہے، کوئی سانپ بچھو آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں پھر کیسے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ ہمت کے استعمال کرنے پر ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے، غالباً خود اپنے ساتھ شاید پیش آیا ہو، فرمانے لگے میں چڑیا گھر میں تھا، شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا، میں چڑیا گھر میں تھا، شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا، اور شیر وہ پنجرے سے باہر نکل آیا، اور لوگ شیر کے خوف سے بھاگ رہے جاگنا۔ بھاگنے والوں میں بوڑھے حضرات بھی تھے اور معذور اور لنگڑے حضرات بھی تھے، لیکن حضرت فرمائے لگے یہ بوڑھے حضرات، معذور لنگڑے حضرات، فرمائے یہ دوڑنے میں پہلے نمبر پر تھے۔ اللہ کہتے ہیں اور لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن یہ فرمائے یہ بوڑھے حضرات، معذور لنگڑے حضرات، یہ دوڑنے میں پہلے نمبر پر تھے۔ حالانکہ ان کے لیے چلنا مشکل یا رکھنا، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے کس طرح ہی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، یہ واقعہ سنا کر فرمانے لگے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایسے ہی ہمت کو استعمال کرنا ہے۔ کوشش کیا کریں گناہ کی باتیں نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں۔ الغنا منتر الزنا، گانے سننا زنا کا منتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو شہوانی باتیں سنیں گے، پھر وہ جذبات، غلط جذبات وہ ابھریں گے۔ اللہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کو سنے نہیں۔ اللہ میرے حضرت کا کتنا پیارا ہے، فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں نے کیا نا، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں۔ دن میں 5 نمازیں نے فرض فرما دی، ہر نماز کے ادا کرنے میں آدھا گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کی اوسط لگائی جائے، گھر سے آتے جاتے وضو کرتے، سنتیں پڑھتے، فرض پڑھتے، تو تقریباً ہر نماز کے ادا کرنے میں آدھا گھنٹہ، اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے۔ تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں، پکے نیکی میں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اللہ جیسے لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ دنیا مولانا روم فرماتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا چیز از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہوتا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا۔ دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنے محل میں یاد رکھیں۔ ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے کرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہے تھوڑی سی، لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہاں اس میں آپ ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، ایک ایک قدم نیکی ہے، ایک قدم نیکی ہے۔
اور ایک نے میرے حضرت فرمائے لگے ایک ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ بلکہ حضرت فرماتے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، وہ تو اللہ میاں خود دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ دفتر میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں چاہے آپ کو لاکھوں میں نفع ہو، کروڑوں میں نفع ہو، اربوں میں نفع ہو، خربوں میں نفع ہو، یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے، سچائی کی تنخواہ اللہ میاں خود دیں گے الحمدللہ۔ یہ تو دنیا کا گزر بسر ہے، دنیا کی دال روٹی ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، چاہے وہ دال روٹی کے ساتھ دیں، چاہے زردہ پلاؤ کے ساتھ دیں اللہ۔ جو نیکی کی اصل تنخواہ ہے وہ اللہ میاں خود دیں گے آخرت میں الحمدللہ۔ آپ دفتر میں آپ خدمت کر رہے ہیں اپنی امانت داری کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ دفتر آپ کا یہ دنیا کا دفتر ہے، یہ جنت کا دفتر ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنا کوئی بھول ہو جائے کوئی معاملے میں تو اللہ سے فوراً معافی مانگتے رہے اور آئندہ کے لیے کوشش کرتے رہے، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔